ہم نے سبق ذرا فون کر لوں کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1، مصنف کو کب پتہ چلا کہ وہ محلے میں بہت مقبول ہیں؟ تو چلیں اس کا جواب ہم سبق میں سے تلاش کرتے ہیں۔ تو سبق میں دیکھیں، سب سے پہلے جملے میں جب تک آپ کے گھر میں ٹیلی فون نہ ہو آپ کبھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ عوام الناس بالخصوص اپنے محلے والوں میں کتنے مقبول ہیں۔ ہمیں بھی اس کا پتہ اس وقت چلا جب ہم پچھلے دنوں بیمار ہو کر صاحب فراش ہوئے۔ تو مصنف جب بیمار ہوئے تب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا یا یہ بات پتہ چلا کہ وہ محلے میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ تو ہم جواب کچھ یوں لکھیں گے، مصنف جب بیمار ہوئے تو انہیں پتہ چلا، یہاں سے بھی لکھیں گے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ محلے میں بہت مقبول ہیں، اور پھر سوالیہ نشان کو ہٹا دیں گے، خاتمہ لگا دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے لفظ لکھا مصنف، اور پھر اس پورے حصے کو ہٹا کر ہم نے لکھا جب بیمار ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ محلے میں بہت مقبول ہیں، اور پھر سوالیہ نشان کو ہٹانا ہے اور جواب میں خاتمہ لگانا ہے، جس سے ہمارا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2، شیخ نبی بخش کہاں فون کرنا چاہتے تھے؟ کیا مصنف نے انہیں روکا؟ یہاں دو سوال دیے ہیں کہ وہ کہاں فون کرنا چاہتے تھے اور مصنف نے انہیں روکا تھا یا نہیں روکا تھا۔ تو چلیں اس کا جواب ہم اوپر سبق میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے سبق میں پڑھا تھا، اٹھتے اٹھتے اتفاق سے ان کی نظر ہمارے فون پر پڑ گئی، بولے اپنی دکان پر فون کر لوں۔ تو پہلا جو سوال ہے اس کا جواب ہوگا کہ وہ اپنی دکان پر فون کرنا چاہتے تھے۔ جو شخص اتنی محبت سے حال پوچھنے آئے اس سے کیا دریغ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا شوق سے کیجیے۔ تو مصنف نے ان کو خوشی خوشی فون کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ تو جواب میں ہم نے لکھنا ہے شیخ نبی بخش، کہاں کی جگہ لکھیں گے اپنی دکان پر فون کرنا چاہتے تھے، پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر خاتمہ لگائیں گے، اور آگے کا سوال جو ہے اس کا جواب لکھنا ہے مصنف نے انہیں خوشی خوشی اجازت دے دی۔ تو یہ دو سوال ہیں۔ پہلے سوال کے جواب کے لیے ہم نے سوال میں سے کہاں کو ہٹا کر اس کی جگہ لکھا اپنی دکان پر۔ شیخ نبی بخش اپنی دکان پر فون کرنا چاہتے تھے، سوالیہ نشان کو ہٹا کر خاتمہ لگایا، اور اگلے سوال کا جواب ہم نے لکھا مصنف نے انہیں خوشی خوشی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ شوق سے کر لیجئے، یعنی خوشی خوشی اس کو اجازت دے دی۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ میر باقر کے مطابق ادب کو کس طرح ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے؟ تو چلیں اس سوال کا جواب ہم سبق میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا تم جیسا ادیب اور انشا پرداز کم از کم ہمارے میں تو اور کوئی نہ ہوگا، کوئی حرج مرج ہو گیا تو ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا۔ تو میر باقر نے کہا تھا کہ اگر مصنف کو یعنی ابن انشا کو کچھ ہو گیا بیماری کی وجہ سے تو ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا۔ تو کچھ حصہ ہم سوال میں سے ہی لیں گے جواب کے لیے۔ میر باقر کے مطابق مصنف یعنی ابن انشا کو بیماری کی وجہ سے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ادب کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ کس طرح کو ہٹا کے ہم لکھیں گے ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں جواب کچھ ہم اس طرح سے لکھیں گے، میر باقر کے مطابق، پھر لکھنا ہے مصنف یعنی ابن انشا کو بیماری کی وجہ سے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر لکھیں گے جہاں سے یہاں چھوڑا تھا ادب کو
किस तरह को हटा देंगे क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं रही। अदब को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। फिर सवालिया निशान को हटा देना है और जवाब में हम ख़त्मा लगाते हैं। इस तरह इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिए, आपने इस तहरीर से क्या सीखा? तो अब आप सोचें और मुझे बताएं कि इस तहरीर में ये जो हमने मज़मून पढ़ा है, हमने इससे क्या सीखा है। चले मैं आपको बताती हूँ। तो जवाब में हम लिखेंगे, हमने सीखा कि अपने आराम या बचत की खातिर दूसरों को तकलीफ़ में डालना और उनका नुकसान करना एक गैर अखलाकी अमल है। क्योंकि हमने इस सबक में पढ़ा था ना कि एक शख्स बीमार है और लोग उसकी बीमार पुरसी करने के साथ साथ उनके फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा वक्त उस पर ख़र्च करते हैं। और साथ ही हमने एक और वाक़या भी देखा था कि वो पूछते नहीं हैं फ़ोन करके कि आया ये उसी शख्स का नंबर है जिससे हमने बात करनी है या नहीं। वो अपने बचत की खातिर, अपने वक्त को बचाने की खातिर अपना मकसद जो है वो बयान कर देते हैं, जिससे जो फ़ोन सुन रहा होता है उसका वक्त भी ज़ाया होता है और वो ना बेआराम भी हो जाता है। तो हम इसके जवाब में क्या लिखेंगे? हमने सीखा कि अपने आराम या बचत की खातिर दूसरों को तकलीफ़ में डालना और उनका नुकसान करना एक गैर अखलाकी अमल है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। इस तहरीर का अंदाज़ कैसा है? तो बताएं, ये जो तहरीर है इसमें हमें कैसा अंदाज मिला? एक मज़ाहिया अंदाज मिला। तो हम लिखेंगे इस तहरीर का अंदाज मज़ाहिया है। सवाल में ही अगर लफ्ज़ कैसा को हटाकर यहाँ पे मज़ाहिया लिख दिया जाए तो जवाब आ जाएगा। और ख़त्मा की अलामत को हटाकर, माफ़ कीजिएगा, सवालिया निशान की अलामत को हटाकर हम ख़त्मा की अलामत लगा देंगे, जिससे ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। इस तहरीर का अंदाज मज़ाहिया है। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।